عشق تو ایسا مقام ہے کہ جو اللہ خود عاشق ہے اپنے پیارے حبیب پہ، تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ پاک تمام بچوں کو یہ عشق کا مقام عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے محبوب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے ساتھ محبت کرتے تھے، چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ بہت پیار کرتے تھے، اتنا پیار کہ جب مسجد چلی جاتے نماز کے اپنے حجرے سے نکل کے مسجد نبی کی طرف جاتے تو رستے میں بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو ان بچوں کے ہاتھ ان سے ملا کے ان کے ہاتھوں کو چوم دیتے تھے، وہ سالے جاتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب پہ یہودیوں کا بچہ عاشق ہو گیا، اتنا عاشق ہوا کہ اللہ کے حبیب جب مسجد جاتے تھے تو وہ باہر کھڑا رہتا تھا، مسجد تو نہ جاتا کہ یہودیوں کا بچہ تھا، باہر کھڑا رہتا تھا کہ حبیب اللہ کا حبیب باہر آئے گا اور اس کو انتظار ہوگا۔ وہ ساری نماز ہو جاتی، پوری نماز پڑھی جاتی، جب اللہ کے پیارے حبیب باہر آتے تو اللہ کے حبیب کو یہ دیکھتے جاتے، پہلے چہرہ مبارک دیکھتے، جب پیٹ ہو جاتا پیٹ کو دیکھتے رہتے تھے، جب اللہ کے حبیب اپنے گھر مبارک اندر ہو جاتے وہ بچہ چچا۔ اسی طرح ہوتے ہوتے اللہ کے حبیب کے وہ قریب ہونے لگے، اتنے قریب ہوئے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب کی بڑے مبارک لے کے اپنے سینوں کے ساتھ رکھتے تھے اور لگا کے کھڑے رہتے تھے، جب اللہ کے حبیب واپس آتے نماز پڑھ کے پھر وہ پڑے ان کے قدموں پہ گر دیتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، وہ عشق بڑھتا رہا، یہودیوں کا بچہ ہے، ماں باپ بھی نہیں بول سکتا کہ مجھے کہاں عشق ہو گیا، لیکن یہ تڑپ بڑھتی رہی، اس طرح بڑھتی رہی کہ ماشاءاللہ جب بھی دوپہر کی نماز کا وقت ہوتا اور سخت دھوپ ہوتی تھی، بچے اپنے گھروں میں ہوتے تھے، جا کے مسلمانوں کے بچوں کو اپنے گھروں سے اس دروازوں کو دستک دیتا اور ان کو کہتے کہ باہر کھیلتے ہیں، آج وہ باہر چلیں کھیلتے ہیں، وہ کہتے دھوپ ہے کہ دھوپ کچھ نہیں کہتے، آج وہ کھیلنا چاہتے ہیں۔ جب ان بچوں کو نکال کے باہر کھیلنے پہ لگا دیتا اور خود جا کے کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اللہ کے حبیب کے حجرے مبارک کی طرف دیکھتا کہ کہیں اللہ کا حبیب آئے گا، اللہ کا پیارا آئے گا، اللہ کا حبیب آئے گا۔ جب وہ آ جاتا ہے اس کو دیکھ لیتا، وہ چلے جاتے ہیں، اس کے دل کو قرار رہا اور یہ جاتا۔ اسی طرح ہوتا اللہ کے حبیب سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، اس کو تو ہر نقطے کا پتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اب جاتا ہوں کہ کوئی بات کا بات نہیں، اسی طرح کہ جو کالے پہاڑ ہوتے ہیں، کالے پہاڑ اور کالے پہاڑ میں کالی بات، اس میں ایک چونٹی چلتی ہے نا، کیڑی جس کو کہتے ہیں چونٹی، وہ چلتی ہے، اس کی قدم سے لکیر بنتی ہے، وہ بھی اللہ کے حبیب کی مانو، تو وہ دلوں کے راز جانتا ہے، محبوب ہے، وہ عاشق ہے، سب کے دلوں میں بستا ہے، لیکن عاشقوں کے دل میں، مومن کے دل میں، ہر کسی کے دل میں مومن کے دل میں۔ تو کچھ دن ہوئے وہ بچہ بیمار ہوا، وہ بچہ بیمار ہوا، وہ اتنا بیمار ہوا کہ وہ آ نہ سکا، تو اللہ کے حبیب نے ایک دن دیکھا، محسوس کیا کہ سب بچوں کو دیکھا، لیکن اس بچوں میں سے اس بچے کو نہ پایا، دوسری نماز میں بھی دیکھا نہ پایا، تیسری نماز میں آیا دیکھا نہ پایا، کہا ابو صدیق کہ ایک بچہ چاہتا تھا یہودیوں کا، وہ کہاں ہے؟ تو اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی اس کو دیکھا، ایک صحابی لوٹے ہوا آیا کہ وہ بچہ بیمار ہے، وہ بیمار ہو گیا تو اس وجہ سے وہ آ نہ سکا، وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ بالکل اس کی سانس آخری سانسیں چلنے لگی۔ اللہ کے حبیب اپنے یاروں کو کہتے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں چلو اس سے پوچھنے چلتے چلتے، اللہ کے حبیب مسجد نبی سے پوچھنے کے لیے نکل گئے، ذرا دور تھا، وہ چل پڑے اپنے منزل پر، اس اپنے معشوق کو دیکھنے کے لیے۔ وہ بچہ وہاں کھڑا ہوا ہے اپنی ماں کی گود میں، کتنے دنوں سے اس نے کھانا پینا نہیں کیا کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کا دیدار نہیں کیا تھا، اس کو وہ مزہ نہیں آ رہا تھا کھانے پینے میں، لیکن اس کی آنکھیں آسمان کی طرف اور سانس بھٹک رہی ہے اور دیکھ دروازے کی طرف دیکھ کر آئے کہ کہیں میرا محبوب آ جائے، کہیں میرا محبوب آ جائے۔ وہ اسی اس میں ماں کی گود میں پڑا ہوا ہے اور ماں اس کے ساتھ کہتی ہے بچہ بولنا ہو گیا ہوگا، اس کے بعد وہ کہتی ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا، وہ کہتے ہیں میرے ڈاکٹر کوئی علاج نہیں کر سکتا، ڈاکٹر کے پاس لے جا، لیکن ماں باپ نے انہوں نے طبیب کو بلایا اور طبیب نے دیکھا، اس نے کہا میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اس کو تو کوئی اور اس کا علاج میرے پاس ہے۔
باپ بھی پریشان ہے، ماں بھی پریشان ہے، بچے کو دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا چاہیے تجھے، کیا کھانا ہے، وہ چیز تیرے لیے منگا لے، تجھے کیا اچھا لگتا ہے کہ میں لے کے آ جاؤں۔ باپ کہتے ہیں بار بار بچے کو دیکھتا ہے، لیکن بچہ بول بھی نہیں سکتا کہ اب میں بولوں کہ میں مسلمانوں کے رسول پہ عاشق ہو جاؤں، یہ مجھے مارے نہ، یہ برا نہ سمجھے۔ ماں باپ ہے، ادب بھی رکھنے والے، بہت پریشان ہو گیا۔ ماں روتے ہوئے بچے سے پوچھتی ہے، بول میرے بچے تجھے کیا چاہیے، کیا ہو گیا تجھے؟ بڑا کچھ سمجھتے ہوئے اس بچے نے کچھ نہ کہا، آخری صحن میں پڑا ہوا ہے ماں کی گود میں، اور ماں کی طرف دیکھتے ہیں، باپ کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کے رسول پہ عاشق ہوں۔ وہ سمجھے کسی کہتے ہیں میں عاشق ہو گیا، یہ نہیں کہا لگا کہ کہتے ہیں میں عاشق ہو گیا، اس کا ماں باپ کسی مسلمانوں کے بچے پہ عاشق ہو گیا ہوگا، اس کے ساتھ دوستی ہو گئی ہوگی، یہ ہمیں بتا نہیں سکتا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا ہمیں بتاؤ نام لو، ہم جال کے ساتھ بلا لیں۔ کہا نہیں، مسلمانوں کے بچے میں نہیں، میں مسلمانوں کے رسول پہ عاشق ہو گیا، اللہ کے حبیب پہ میں عاشق ہو گیا۔ اس کا باپ سر پہ ہاتھ رکھا، ہو عشق کی لڑائی میں جا کے لڑا، تو اس کی ماں اس شوہر کو اپنے دیکھتی ہے کہ اپنے بچے کی آخری خواہش پوری کرنے تو جا رہے ہیں، سے مار رہے ہیں، اور جا کے لا کے رسول کے ہاتھ میں چھوڑنے کے بعد یہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، بچوں کو مزہ آتا ہے کہ میرا باپ ہے، اللہ کے وہ باپ اس کے بچے کو دیکھتا ہے کہ وہ آئے گا ہمارے یہودیوں کے گھر، وہ بچہ کہتے ہیں وہ بڑا قریب ہے، وہ ہر کسی کے گھر جاتا ہے، آپ چلے وہ بار نکلتا ہے اس کے پیچھے۔ جب باپ جاتا ہے اللہ کے حبیب کے بلانے کے لیے، اس کو اپنے بچے کی بیماری بتانے کے لیے، اپنے بچے کا عشق بتانے کے لیے، ادھر اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، جیسے ہی قریب آ رہے تھے اس بچے کی جڑپ اور مچل رہی تھی، اس کو خوشبوئیں آ رہی تھی، وہ ماں میرا یار آ رہا ہے، وہ اماں میرا یار آ رہا ہے، وہ اماں میرا یار آ رہا ہے۔ جیسے ہی آتا ہے دیکھتے ہیں دروازے کی طرف، جب اللہ کے رسول قدم رکھتے ہیں اس دروازے پہ، اس بچے کی آنکھوں میں مستی سی چھا جاتی ہے اور اس کی سانس کھل جاتی ہے۔ جب وہ قریب آتا ہے اللہ کا رسول اس کو اپنی گود میں اس کا سر مبارک کرتا ہے، اس کو کہتا ہے میرے ساتھ یار کی گالے لگا لی، آپ کو میرا کلمہ بھی تو پڑھ لیں۔ وہ بچہ بڑا بہادر تھا، وہ اپنے باپ کو دیکھ رہے کہ کیا کرنا ہے، اپنی ماں کی چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو باپ نے کہا کہ تم نے عشق لڑا لیا ہے، اب جس عشق لگایا اس کا کلمہ پڑھ لیں۔ وہ بچہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ویسے سے سانس پھر اس عشق کا وہ مقام بھی نہیں کیا ہے۔ عشق کیسے کہتے ہیں؟ ہم تو تھوڑا سا سلطان باہور اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ جو عالم ہوتے ہیں پڑھ کے تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس چیز کو اس میں بزدلی ہے، آج سے یہ مزہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صحابہ کو کہتے ہیں کہ حریرہ جا کے اس کی قبر کھودو اور اس کو غسل دو، اس کے جنازہ میں خود بناؤں اور اس کو پڑھیں۔ جب اس بچے کو غسل دیا گیا، اس کا جنازہ پڑھا، اس کو کفن دفن کر دیا، اس کو جنازہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب اپنے ناخنوں کے اوپر چل 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 انگلیوں کے فوٹو پہ چل چل چل۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر پاؤں میں کوئی تکلیف ہے تو آپ ہاتھوں میں نہ اٹھا لو، کہا نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، اس بچے کے عشق میں اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ میں قدر نہیں کرتا۔ عشق کا معنی جب اللہ کے حبیب اس بچے کی قبر میں خود اترے اور بچے کو اٹھا کے قبر میں رکھتے ہیں، تب ابو ہریرہ چیخیں مار کر رو رہے ہیں، ایسے چیخیں مار کر رو رہے ہیں کہ کسی صحابی نے پوچھا کیا میرا رشتہ دار تھا؟ کہتا میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کاش اپنی قسمت میں رو رہا ہوں کہ آج میں نہیں بچا پاتا، بنا اس میں روزے رکھے، نہ زکات دی، نہ حج کیے، نہ کچھ ارکان اسلام کے پورے کیے، ایک عشق کیا اور اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ اللہ کا حبیب اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کو قبر میں پڑھا۔ عشق کا مقام ہے بیٹا، عشق کماؤ، عشق اللہ کے ساتھ عشق کرو، اللہ کے حبیب کے ساتھ محبت کرو، اس کی عشق کو اپنے دل میں بسا دو۔ دیکھو اس گھر میں جب اللہ کا عشق، اللہ کے محبوب کا عشق آ جائے گا، آپ سارا دن مستی میں بیٹھے رہو گے۔ ایک بچہ تھا چھوٹا، اس کو بڑا بہت بڑا ایک صحابی آیا، ایک سامنے دوسرے اسی تانوں میں بال نکل رہے، تو کسی دوسرے صحابی نے پوچھا کہ آپ بال کیوں نہیں کٹا رہے، اتنے بڑے بڑے بال؟ کہتے میں بچہ تھا، بچوں میں کھیل رہا تھا، اللہ کا حبیب آیا اور میرے سر کے سر سے ہاتھ لگا کے بال نکالا۔ عشق اللہ کے حبیب سے عشق کرو، دیکھو کتنا بڑا مقام آپ سب کو عطا ہوگا انشاءاللہ۔